Assalamu alaikum, nama boys op de straten. Assalamu alaikum, nama mensen die struggelen. Assalamu alaikum, mijn broeder, keer terug naar de dien, want ik wil jou in Jannah zien. Assalamu alaikum, nama boys op de straten. Assalamu alaikum, nama mensen die struggelen. Assalamu alaikum, mijn broeder, keer terug naar de dien, want ik wil jou in Jannah. بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے. جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا. بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز. بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو. بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی. تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی. اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں. اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی. اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی. اس نے پانی کا گھونٹ دیا، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا. اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی. تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں. اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو. اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی اور اس نے اس کا علاج کیا فوری. جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا. بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا. بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا. پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے. بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے. اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے. تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا. اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی. اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے اور پھر پچھتائیں، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی، وہ کیوں برباد کی. کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا. اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے. صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیشہ عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تقدیس کے گیت گائے. لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر اسے کوئی خارج سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پہ گواہ ہے.
اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر ہوں. ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے. اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو. انسان غور کرے, تدبر کرے. میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں, میرا ایک ملنے والا ہے, پیر بھائی ہے, تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے. تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے, تو اس نے روز جو ہے وہ طلباء کو لیکچر دینا ہوتا ہے, تو 15 منٹ نہیں بول پاتا کہ منہ خشک ہو جاتا ہے. اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے, تھوکتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے. یہ نظام انہضام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی. ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی. مرض کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, کون سی نعمت کم مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا, مل رہا ہے. آکسیجن نہیں مل رہی ہے. گردش خون جاری ہے. کمی کیا ہوئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے. لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی. انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں, یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے. تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے. تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے, اتنا کچھ عطا کیا ہے. اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا, اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے. یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا, ادھر آنکھ بند ہو گئی. اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو, کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا. کبھی ہم نے یہ احساس ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے, ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے. اس پر کوئی بل نہیں کبھی آیا. آپ 3 مہینے بل نہ دے تو وابڈا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں, بجلی کاٹ دیتے ہیں, سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو. اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے. اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں. تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا, لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے, ناشکر گزار ہے. تو کہا اس کے لیے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے. انسان اگر اپنے پہ غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے. یہاں میں واز کر رہا ہوں, تلقین کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا. میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں, آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انسان اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے, وہ جانتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے. آج وقت ہے اپنا رب سے جوڑ لیں. اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے, اس کی کرم نوازیوں کا می برس رہا ہے. یہ موسم نور ہے نا, ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا. کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے. وہ ایک فقیر تھا, وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے رک کے پوچھا, کہا بابا کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے مارا ہے, تنگ کیا ہے, بھوک کی شدت ہے, کیا ماجرا ہے؟ کہا نہ بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں. کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ مجذوب تھا. کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے. وہ تو کہتا ہے لے آئے نے میری دہلیز پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرتا ہوں, لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے. ایسا پیار ہو گیا دنیا سے, میری بات ہی نہیں سمجھتے. میں انہیں سمجھاتا ہوں, آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں. میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں, میاں یہ دنیا عارضی ہے, لیکن یہ مجھے گھول گھول کے دیکھتے ہیں. مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے. وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ, ابھی معاف کر دوں گا, ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. خیر وہ چلا گیا. اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رو گیا. کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری, بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی میرا کل والا ہی مسئلہ ہے. کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں.
تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر